السلام علیکم پیارے دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ چلیے ساتھ میں یہ بدبختی ہمارے حصے میں آئی کہ جب 12 ربیع الاول کے دن آتے ہیں، جب نبی علیہ السلام کی ولادت کے دن آتے ہیں، جب ان کے پردہ فرمانے کے دن آتے ہیں، جب ہم نے ملت اسلامیہ کو، جب ہم نے اپنے ہندو سکھ بھائیوں کو، ہم نے اپنے دلت جینی بودھی بھائیوں کو جب یہ بتانا ہوتا ہے کہ ایک ایسی ہستی دنیا میں آئی جس نے امیر غریب کو ایک برابر کیا، ایک ایسی ہستی دنیا میں آئی جو گورے اور کالوں کو ایک برابر سمجھتی، ایک ایسی ہستی دنیا میں آئی جس نے بیٹیوں کو عزت دی، ایک ایسی ہستی دنیا میں آئی جس کے آنے کے بعد حق پرستوں کو تعداد کی ضرورت نہیں رہی۔ جب ہم نے اپنے نبی کی صفتیں بیان کرنی ہوتی ہیں، اس دور میں ہم ایک دوسرے پر کیچڑ اچھالتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ چھوٹا سا مشورہ دے دوں آپ کو؟ جی مشورہ دے دوں؟ فتویٰ تو میں دیتا نہیں ہوں، مشورہ دے سکتا ہوں۔ مشورہ یہ ہے کہ آپ نے سنا ہوگا کہ وہ جو دائرہ ہوتا ہے کوتوال کا، کوتوال جو ہوتا ہے اس کا ایک دائرہ ہوتا ہے، کلیکٹر جو ہوتا ہے اس کا بھی دائرہ ہوتا ہے، وزیر اعلیٰ کا بھی دائرہ، صدر کا بھی دائرہ۔ تو اکثر ہم لوگ بات کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ بھائی اپنی اوقات سے فاضل بات مت کرو۔ تو میرا آپ سے ایک مشورہ ہے آج، میں پورے ملک میں ہم جب بھی کہیں جاتے ہیں سب مسلمانوں کو یہ مشورہ ضرور دیتے ہیں کہ ہمارے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہے نا جی، ان کی ذات پاک تمام طرح کے تنازعات سے بالکل پاک ہے، بالکل۔ نہ تو کوئی یہ بتا سکتا ہے کہ ان کی حدود کہاں تک ہے، نہ نعوذ باللہ کوئی یہ بتا سکتا ہے کہ ان کی حدود کہاں روک دی گئی ہے۔ یہ ہے اوقات سے۔ امام ابو حنیفہ سے لے کے شاہ ولی اللہ محدث تک 1000 سال میں کوئی ایسا مولوی محدث پیدا نہیں ہوا جس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکت کے لے کر کبھی کوئی غیر مناسب گفتگو کی ہو۔ یہ بدبختی ہمارے حصے میں آئی کہ جب 12 ربیع الاول کے دن آتے ہیں، جب نبی علیہ السلام کی ولادت کے دن آتے ہیں، جب ان کے پردہ فرمانے کے دن آتے ہیں، جب ہم نے ملت اسلامیہ کو، جب ہم نے اپنے ہندو سکھ بھائیوں کو، ہم نے اپنے دلت جینی بودھی بھائیوں کو جب یہ بتانا ہوتا ہے کہ ایک ایسی ہستی دنیا میں آئی جس نے امیر غریب کو ایک برابر کیا، ایک ایسی ہستی دنیا میں آئی جو گورے اور کالوں کو ایک برابر سمجھتی، ایک ایسی ہستی دنیا میں آئی جس نے بیٹیوں کو عزت دی، ایک ایسی ہستی دنیا میں آئی جس کے آنے کے بعد حق پرستوں کو تعداد کی ضرورت نہیں رہی۔ جب ہم نے اپنے نبی کی صفتیں بیان کرنی ہوتی ہیں، اس دور میں ہم ایک دوسرے پر کیچڑ اچھالتے ہیں، یہ ہم اپنی اوقات سے فاضل بات کرتے ہیں۔ اور بات یاد رکھنا، میں تو اکثر کہا کرتا ہوں کہ جن کو استنجا صحیح طرح کرنا نہیں آتا وہ بتاتے ہیں کہ حدود کیا ہیں، حدود کیا نہیں۔ بھائی ہماری حیثیت نہیں ہے، ہماری اوقات نہیں ہے۔ نبی کی شان کون بتا سکتا ہے؟ نبی کی شان ایک نبی بتا سکتا ہے۔ اور جب میرے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے، کوئی نبی زندہ نہیں تھا۔ تو جب اللہ نے دیکھا کہ ان کو خاتم النبیین، اللہ نے جب یہ کہا کہ ہم نے ان کو خاتم النبیین بنا کر بھیجا، ان کے سر پر تاج رکھا ہے، تو پھر کہا کہ اب ان کی ثنا بیان کرنے کے لیے، اب ان کی مدح بیان کرنے کے لیے کسی نبی کی ضرورت نہیں۔ فرمایا اللہ نے کہ میں خدا ہو کر اپنے رسول کو سلام بھیجتا ہوں، تم بھی محمد الرسول اللہ کو سلام کیا کرو۔ یعنی رگی کاٹ دی، بات ہی ختم کر دی کہ بس اللہ ہے اور اللہ کے بعد محمد الرسول اللہ ہے۔ آپ نے شاید پڑھا نہیں، ایک بٹیا آ رہی تھی مسجد نبی میں، نبی علیہ السلام نے بڑی دور سے دیکھا، اس بٹیا کے سر پر روپٹہ نہیں تھا، جنگجو بیٹی تھی، حاتم بن طائی کی بٹیا تھی، صحابہ سے لڑ پڑی، انہوں نے اس کے ہاتھ باندھے صحابیات نے اور اس کو گھوڑے پہ بٹھایا، لے آئے مدینے۔ اب نبی علیہ السلام نے دور سے دیکھا ایک بیٹی آ رہی ہے، سر پر روپٹہ نہیں ہے، تو اپنی رحمت والی چادر اتاری۔ کون سی چادر؟ پھر بولتے نہیں آپ، کون سی چادر جی؟ رحمت والی۔
اب یہ چادر اتاری صحابی کو دی، وہ بھائی دوڑ کے جاؤ، وہ بیٹیا آ رہی، صحابی نے کان میں کہا یا رسول اللہ وہ دشمن کی بیٹی ہے، وہ غیر مسلم کی بیٹی ہے۔ نبی علیہ السلام نے جب یہ بات سنی تو ناراض ہو گئے، فرمایا کان کھول کے سن لے کہ بیٹی صرف بیٹی ہوتی ہے، خواہ وہ پھر ہماری ہو یا پھر کسی اور کی ہو، بیٹی صرف بیٹی ہے۔ اب وہ بیٹی بھی معمولی نہیں جس کے بارے میں یہ ذکر چل رہا، وہ حاتم طائی کی بیٹی ہے۔ اب اس کے سر پر جب چادر رکھ دی گئی نا تو وہ پہلے تو کہہ رہی تھی اپنے ساتھیوں سے کہ میں حاتم کی بیٹی ہوں، ایسے سوال، بادشاہ تھا نا اس کا، اس کے والد کے بارے میں نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ حاتم سے راضی تھے، نبی علیہ السلام سے کچھ دن پہلے اس کا انتقال ہوا ہے، تو وہ بادشاہ کی بیٹی ہے۔ تو رستے میں اپنے ساتھیوں کو کہتی آ رہی کہ نعوذ باللہ میں ایسے سوال کروں گی۔ اب جب یہ رحمت والی چادر اس کے سر پہ ڈالی، اس کے کندھوں پہ ڈالی، جب چادر ڈالی نا تو رونے لگی، وہیں سے آتے ہوئے کہتی یا رسول اللہ میں نے یہ یقین کر لیا کہ آپ ریاست مدینہ کے بادشاہ نہیں، آپ پوری کائنات کے دلوں کے شہنشاہ بن کے تشریف لے کے آئے۔ اب کیونکہ بیٹی آئی ہے، کون آیا جی آج گھر پہ؟ بیٹی آئی ہے، تو آج ابو بکر صدیق کو، عمر بن خطاب کو، مولا علی کرم اللہ وجہ کو، سیدنا عثمان ذی النورین کو، ابو عبیدہ بن جراح کو، خالد ابن ولید کو، سیدنا عباس کو، عبداللہ ابن زبیر کو، کسی کو مشورے کے لیے نہیں بلایا، فرمایا جلدی آؤ، بٹیا کے لیے سواریاں، بٹیا کے لیے کھانا، بٹیا کے لیے نئے کپڑے۔ کیوں بیٹی آئی ہے نا آج گھر پہ؟ تاکہ لوگوں کو بتانا کہ بیٹی تو بیٹی ہے۔ اب وہ بیٹی جب گھر پہنچی، اس نے اپنے بھائی جو شہزادہ ہے عدی بن حاتم، عدی کو کہا عدی وہ تجھے کچھ غلط فہمی ہو گئی، تو جا مدینہ مل کے آ۔ اب عدی پتہ کیا کہتا ہے؟ کہنے لگا بہنا میں جاؤں گا تو صحیح، میں نے سنا کہ وہ لوگوں سے عبادت گاہ میں ملتے ہیں، میں ان کا محل دیکھنا چاہتا ہوں۔ اب عدی کئی دن بعد اچانک مدینہ پہنچے، مسجد نبی میں گئے تو نبی علیہ السلام نے جب دیکھا نا عدی آ رہے ہیں، سنو آپس میں بحث کرنے والوں، نبی علیہ السلام نے جب دور سے دیکھا عدی آ رہے ہیں، وہ فرمایا عدی آ بھائی، وہ تیرا انتظار کر رہے تھے۔ عدی فرماتے میں کانپ گیا، محمد رسول اللہ کو میرا نام کیسے پتا ہے، یہ مجھے کیسے پہچانتے ہیں؟ اب جا کے جیسے ہی مصافحہ کیا، یہ بیٹھنے لگے ہیں تو رسول اللہ اٹھ کے کھڑے ہو گئے، فرمایا عدی تمہارے ساتھ تو یار گھر پہ چل کے بات ہوگی، یہاں کوئی بات نہیں کرنی ہے۔ گھبرا گیا کہ یار یہ تو ان کو یہ بھی پتا ہے کہ میں گھر دیکھنا چاہتا ہوں۔ نبی علیہ السلام گھر لے گئے، کھجور کی تنوں کا گھر بنا ہوا ہے، اس کو کھجوریں کھانے کے لیے دیں، دودھ پلایا۔ میٹنگ کا ٹائم جب ختم ہوا، فرمایا بلال کو لے جاؤ، مہمان خانے میں ٹھہراؤ، مسجد میں لے جاؤ۔ تو یہ عدی کیا کہتے ہیں نبی علیہ السلام کا ہاتھ پکڑ کے، یا رسول اللہ آیا تو واپس جانے کے لیے تھا، شہزادہ ہے نا، فرمایا یا رسول اللہ آیا تو واپس جانے کے لیے تھا، لیکن رب کعبہ کی قسم اب جب تک عدی کی جان میں جان ہے، عدی ابن حاتم محمد رسول اللہ کا غلام بن کے رہے گا۔ شاید بھول گئے آپ کہ جنگ بدر کی رات کو نبی علیہ السلام جب اپنے حجرے سے باہر نکلے تھے ٹہلنے کے لیے، ان کے ہاتھ میں ایک چھڑی ہے اور دائیں طرف ابو بکر صدیق ہیں اور بائیں طرف عمر بن خطاب ہیں، اور بلال کہیں ٹہل رہے تھے، فرمایا ادھر آ بلال، یہ دوڑ کے آئے، جی یا رسول اللہ۔ رسول اللہ نے اپنی چھڑی زمین پر ایک جگہ ٹکا دی، یہ رات کی بات بتاتا ہوں آپ کو، فرمایا بلال کل صبح کو جب ابو جہل لڑنے کے لیے آئے گا، اس مقام پر آ کے اس کو ہلاک ہونا ہے کل صبح کو۔ اور پھر چند قدم چلے اور فرمایا بلال امیہ نے بڑا ظلم کیا نا تیرے پہ، جی یا رسول اللہ، پھر چھڑی ٹکا دی زمین پہ، فرمایا یہ وہ مقام ہے جہاں امیہ نے آ کے اپنی گردن اتارنی ہے۔ نبی علیہ السلام کی ذات کیا ہے کیا نہیں ہے یہ اللہ جانتا ہے، ہمارا کام محمد رسول اللہ کی اتباع ہے، ان کی فرمانبرداری ہے، ان کے کردار، ان کی باتیں، ان کے چلنے کو، اٹھنے کو، بیٹھنے کو دیکھ۔ ہم نے کیا سمجھا کہ صرف 12 ربیع الاول کوئی نعوذ باللہ عام مہینوں کی طرح مہینہ ہے؟ دنیا بدل گئی، دنیا کی تاریخ بدل گئی۔
لوگ کالے لوگ جائیے امریکہ میں، کالے لوگ عدالت میں جاتے تھے مقدمہ کرنے، جج کہتا تھا تمہارا رنگ کالا ہے، نسل کالی ہے، تم دونوں کے اوپر کیسے مقدمہ کر سکتے ہو؟ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں جنہوں نے مکے کی دھرتی پر اعلان کیا کہ کالا بلال اور ابو بکر صدیق یہ بڑے خاندان کے فرد ہیں، ان دونوں کو بھائی بنا دیا۔ یہ نبی علیہ السلام نے اعلان کیا کہ مکے کا سب سے بڑا جرنیل عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مکے کا غلام سیدنا اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو آپس میں بھائی بنا دیا ہے۔ انسانوں میں کہنا ماننے کی فطرت، یار قلعے بنانے آسان ہے، مسجدیں بنانی آسان ہے، مدرسے بنانے آسان ہے، شہر بنانے آسان ہے، انسانوں کی فطرت تبدیل کرنا سب سے بڑا مشکل کام ہے۔ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کام پکڑا؟ کائنات کا سب سے مشکل کام میرے نبی علیہ السلام نے کیا ہے۔ آج ابھی کسی کالج میں جاؤ، آپ کسی بڑے مولوی کے پاس جاؤ، بڑے پروفیسر کے پاس جاؤ، کسی ملک کے حکمران کے پاس جاؤ کہ آپ کو تقریر کرنے کے لیے بلانے، وہ پہلے پوچھے گا کہ موضوع کیا ہوگا، سبجیکٹ کیا ہوگا، کون لوگ سننے والے ہوں گے، اچھی جگہ ہوگی کہ نہیں ہوگی، بڑھیا مائک ہوگا کہ نہیں ہوگا، لوگوں کے اندر خوشبودار کپڑے ہوں گے کہ نہیں ہوں گے، بیٹھنے کی جگہ کیسی ہوگی، وہاں پر بہترین ہوٹل ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ آج کل جو دنیا کو سبق دینا چاہتے ہیں ان کی اپنی 10,000 شرطیں ہیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو یہ سکھایا، ہم ان کو سبق دینے کے لیے پہنچے جن کو دنیا نے دھتکار دیا تھا، جن کو دنیا نے کہا تھا کہ تم انسانوں کے زمرے میں نہیں آتے۔ نبی علیہ السلام نے ان کو درس محبت عطا فرمایا ہے۔ آپ یہ بتانا بھول گئے دنیا کو کہ نبی علیہ السلام جب تشریف لائے ربیع الاول کے مہینے میں، اور نبی علیہ السلام نے جب اعلان کر دیا کہ میں اللہ کی طرف سے ہدایت لے کے آیا ہوں، تو مکے میں جو لوگ نبی علیہ السلام سے ملتے تھے، جب وہ اپنے شہروں میں جاتے تھے، کوئی یمن گیا، کوئی حبشہ گیا، کوئی الگ الگ ملکوں میں گیا، وہ جا کے صرف یہ نہیں بتاتے تھے کہ ایک اللہ کے نبی آ گئے، اللہ کے نبی کو آدم علیہ السلام بھی آئے، اللہ کے نبی کو یونس علیہ السلام بھی آئے، اللہ کے نبی کو ابراہیم علیہ السلام بھی ہے، سلیمان علیہ السلام بھی ہے، عیسیٰ علیہ السلام بھی ہے۔ اللہ کے نبی تو 1,24,000 آ چکے ہیں، لیکن اس بار جب آئے ہیں نا تو لوگ جا کے پتا کیا بتاتے تھے کہ اللہ کے جو نبی مکے میں آئے ہیں وہ یہ تو کہتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، عبادت ایک اللہ کی کرو، میں اللہ کا آخری رسول ہوں، لیکن ساتھ میں ایک بڑی بات کہتے ہیں۔ لوگ پوچھتے تھے وہ کیا؟ فرمایا وہ کہتے ہیں کہ اب میں آ گیا ہوں، کسی گورے کو کالے پر فوقیت حاصل نہیں، کسی غریب کو امیر پر کوئی فوقیت حاصل نہیں، کوئی کسی سے چھوا چھوت نہیں کرے گا، کوئی کسی سے کنویں سے پانی پینے کے لیے نہیں روکے گا، کسی کی چمڑی کالی ہونے کی وجہ سے اس کو ذلیل نہیں سمجھا جاتا۔ وہ کہتے ہیں کہ اب میں آ گیا ہوں، جو رب رسول کو ایک مانیں گے وہ اللہ کی مخلوق کو بھی ایک مانیں گے۔ یہ وہ انقلابی پیغام ہے کہ ربیع الاول کی وجہ سے آج ہم لدھیانہ کی جامع مسجد میں اپنے نبی علیہ السلام کا ذکر کر رہے ہیں، ورنہ یہاں سے مدینہ کئی ہزار کلومیٹر دور ہے۔ ہم میں سے کوئی ایک ایسا نہیں ہے جس کی رشتہ داری ان سے ہو، کوئی ایک ایسا نہیں ہے جس کی ان سے ذات ملتی ہو، برابری ملتی ہو، لیکن رب کعبہ کی قسم سارے کے سارے ایسے ہیں کہ اگر ابھی ضرورت پڑے تو اپنے نبی علیہ السلام کے نام پر اپنی جان کو نچھاور کر جائیں گے انشاءاللہ۔ یہ وہ انقلاب ہے جو 12 ربیع الاول سے پوری کائنات میں برپا ہوا۔ اور رب کعبہ کی قسم مسلمانوں، تم کہاں تک گرو گے، کتنا گرو گے؟ اور ممبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بیٹھ کر گھٹیا لفظ استعمال کرنا یہ بھی نبی علیہ السلام کی شریعت کے اندر جرم ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی امت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کے ساتھ محبت کی بات کرو، لوگوں کے ساتھ حوصلے کی بات کرو، ان کو ڈراؤ نہیں ہے۔ کیا ہو رہا ہے 12 ربیع الاول پہ؟ کافر کھیل رہے ہو نہیں؟ کیا نبی سے محبت کی علامت ہے یہ؟
کافر کو کافر کہہ نہ سکے، ظالم کو ظالم کہہ نہ سکے، مظلوم کی تم مدد نہ کر سکے، اور اپنے ہی لوگوں کو بس دو گروہ بنا کے خوب کبڈی کھیل رہے ہو۔ اللہ سے ڈرو، محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی باتیں دنیا کو سناؤ، ان کا پیغام لوگوں تک پہنچاؤ۔ آپ مکلف نہیں ہیں کہ کون ایمان میں ہے، کس کو آپ نے ایمان سے باہر نکال دیا۔ ایمان کے لیے ضروری ہے ایک اللہ کی عبادت، صرف ایک محمد رسول اللہ کو آخری نبی تسلیم کرنا، جو سب سے پہلے سب سے کڑی شرطیں۔ اب بہانے بنا رہے ہو، ہم ایسا کریں گے جی، ہم ویسا کریں گے جی۔ کبھی اپنے گریبان میں جھانکے، علماء کو خاص کر کے کہتا ہوں جن کو بڑا شوق ہے چیخنے کا، چلانے کا، ادھر ادھر اٹھ کے جانے کا، ایک بار اپنے گریبان میں جھانک کے یہ ضرور رات کو سوچنا، آپ بھی سوچنا کہ آپ کی وجہ سے کسی ہندو بھائی نے، کسی سکھ بھائی نے، کسی عیسائی نے، کسی یہودی نے کبھی یہ کہا کہ مسلمان اچھے ہوتے ہیں؟ کیا آپ کی وجہ سے کبھی کوئی یہ کہہ سکا ہے؟ اللہ کے بندے، ربیع الاول کا مہینہ ہے، ہمارے نبی علیہ السلام کی سیرت کا مہینہ ہے، ان کی باتیں بتانے کا مہینہ ہے، ان کا کردار دنیا کو دکھانے کا مہینہ ہے، ان کے نام پر غریبوں کی مدد کرنے کا مہینہ ہے، ان کے اسم گرامی پہ درود و سلام بھیجنے کا مہینہ ہے، ان کے نام پر ادارے قائم کرنے کا مہینہ ہے، ان کی یاد میں مساجد کو سنوارنے کا مہینہ ہے، ان کی یاد کے اندر نفلی روزے رکھنے کا مہینہ ہے۔ ہم تو کچھ ایسا کر ہی نہیں رہے، ہم تو صرف ایک دوسرے کی کمیاں تلاش کر رہے، نبی علیہ السلام کی سیرت کے ساتھ ہمارے کارنامے میچ نہیں کر رہے ہیں۔